کے گھر کعبہ کی 70 مرتبہ تعمیر کی۔ علم و عرفان و تقدس کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ہے۔ ممبر نور پر جلوہ بار مقتدر محترم محتشم علماء اہل سنت، بالخصوص خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت مولانا سید فاضل صاحب، تمام در سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ایک بار جی لگا کر نبی مکرم نور مجسم ہادی گون و مکان جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار ذی وقار میں درود پاک کا ہدیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہو چکا ہے دعا کا، اب کسی بھی تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب نے نہایت ہی عمدہ اور چھوٹا بیان ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 منٹ میں آپ کے لوں گا۔ آپ نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا کہ طلباء کو اور علماء کو اس وقت عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ طلباء اور علماء کا جہاں تک سوال ہے، میں بغیر کسی حوالے اور بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے عرض کروں، فرمایا من اعان عالما او متعلما بکلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ فرمایا کہ جس نے ایک طالب علم کی یا ایک عالم کی معاونت کی، مدد کی، ہیلپ کی، ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، بقلم منکسر، ٹوٹے ہوئے قلم سے، او بقرطاس، یا کاغذ کے ایک پنے سے، یہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَأَنَّمَا بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرہ، ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے گھر کعبہ کی 70 مرتبہ تعمیر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے ایک طالب علم کی اور عالم کی معاونت کی ٹوٹے ہوئے قلم سے، قلم سے نہیں، زور سے آواز آئے، قلم سے نہیں، ٹوٹے ہوئے قلم سے، کاپی سے نہیں، ایک کاغذ کے ٹکڑے سے۔ فرمایا یہ ایسے ہے اس کا مدد کرنا عالم کا اور طالب علم کا، گویا وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی 70 مرتبہ تعمیر مکمل کر رہا ہے، کامل تعمیر کر رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کیا ہے طالب علم، ہمیں کیا معلوم ہے کیا ہے عالم؟ ہم تو دنیا کے پیچھے پڑھ کے علماء کی بغاوت میں اور طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آؤ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء علی الارض کالقمر فی الشمس۔ علماء زمین پر ایسے ہیں، علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے سورج، جیسے چاند، چمکتے ہوئے، چمکتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج آسمان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں بات عرض کروں، بڑے سے بڑا لیڈر اپنی جگہ، بڑے سے بڑا انجینئر اپنی جگہ،
بڑے سے بڑا فلسفر اور پروفیسر اپنی جگہ، ڈاکٹر اپنی جگہ، انجینئر اپنی جگہ، بڑی سے بڑی ڈگری لیا ہوا بندہ دنیا دار اپنی جگہ. لیکن آؤ آج علماء کی موجودگی میں 4 مصروں سے میں بتا دوں کہ طالب علم کیا ہے. طالب علم کیا ہے؟ فرمایا علم و عرفان و تقدس کا قرینہ ایک طرف، جھوم کی آواز آئے، علم و عرفان و تقدس کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف. علم و عرفان و تقدس کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف. اور اب سنو 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں. کہاں ہے وہ حافظ صاحب؟ ادھر ہی کہیں بیٹھے ہوئے. 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان حفاظ کرام. 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ہے، بڑے سے بڑے کا سینہ ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف. اور یہ حافظ کا سینہ اتنا عظیم کیوں بن گیا؟ ہمیں قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ حافظ قرآن ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے. کوئی 7 مہینے میں حفظ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سال میں حفظ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے مذہب کی میری کتاب میرے سینے میں ہے. ہاں مسلمان سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کتاب لا ریب ہے، پہاڑ جس کو برداشت نہ کر سکے وہ میرے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے. یہ قرآن اور یہ کیسی کتاب ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑا رائٹر جب کتاب لکھتا ہے شروع میں یا آخر میں وہ تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی اس میں کہیں مسٹیک ہو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں، ہم اگلے ایڈیشن میں اس کی غلطی کو دور کر دیں گے. لیکن منزل کے باوجود مسلمانوں، جس قرآن کی عظمت کی ہم بات کرتے ہیں، جس قرآن کے حفظ کرنے کی آج ہم محفل بنا رہے ہیں، وہ قرآن ہے کہ جس کو جب اللہ نے اتارا تو شروع میں ارشاد فرما دیا لا ریب فیہ، شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ. اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اب الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کے کسی حرف میں، کسی آیت میں، کسی جملے میں کوئی شک نہیں. اب بندہ جب اس پر عمل پیدا ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو زمین اس کا ادب کرتی ہے. زمین پر رہتا ہے تو زمین اس کا ادب کرتی ہے. کیسے ادب کرتی ہے؟ مولانا عبدالرزاق صاحب فرما رہے تھے ایک پہاڑی پر چلتا ہے حافظ، ایک پہاڑی پر چلتا ہے عالم، دوسری پہاڑی رش کرتی ہے ارے واہ میرے سامنے والے پہاڑ کا کیا مقدر ہے، میرے سامنے والی پہاڑی کا کیا نصیبہ ہے کہ اس پر حافظ چل رہا ہے، اس پر عالم چل رہا ہے، اس پر قرآن پر عمل کرنے والا چل رہا ہے. کاش یہ حافظ میرے سینے پر چلتا، کاش یہ حافظ میرے سینے پر ہوتا. اور سن، جب زمین پر ہے، جب زمین پر ہے تو زمین نہ صرف زمین بلکہ پہاڑ رش کرتے ہیں. اور جب قبر میں جاتا ہے حافظ، جب قبر میں جاتا ہے عالم، جب قبر میں جاتا ہے قرآن پر عمل کرنے والا، مصطفیٰ بھی استقبال کے لیے آتے ہیں، فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں اور اس ساری زمین کو اس کے لیے پھولوں سے بھر دیا جاتا ہے. اور پھر قیامت کا دن جب ہوگا، نفس و نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یہ حافظ قرآن جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو رکھا ہوگا
اللہ ارشاد فرمائے گا جا جنت میں اور اپنے ساتھ جس کو چاہے جنت میں لے کے چلا جائے. اب حافظ کی، عالم کی، جس نے پیسے سے معاونت کی ہوگی، جس نے کپڑے سے معاونت کی ہوگی، جس نے کسی اعتبار سے بھی معاونت کی ہوگی، اللہ حافظ کہے گا مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میرا تعاون کیا کرتا تھا، یہ میرا ادب کیا کرتا تھا، یہ مجھے پیار بڑی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا حافظ میں کیا اس کے اعمال کو دیکھوں، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے سینے میں میرا خون ہے. اس لیے بالکل مختصر ہے. وہی مولانا عبدالرزاق صاحب والی آواز جزاک اللہ کا معنی ہے کہ اللہ آپ کو بدلا دے بے تو بدلا. علماء کے اسٹیج پر جب یہ جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بس. حالانکہ اس کا بدلہ تو کوئی بھی نہ دے سکتا، لیکن یہ یاد دہانی کے لیے کہ جو کچھ بولا آپ نے اس پر اللہ آپ کو بدلا دے. لیکن میں بھی اپنی بات کو ختم ہی کرنے لگا صرف ایک میسج آپ کو دے کر. آج اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری نسلیں جو ہے کامیاب ہو جائیں، تو میری ملت کے نوجوانوں ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا. اور اس قرآن کو کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا. آواز آئے بھائی؟ اس قرآن کو کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھایا جاتا. اس قرآن کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں. اور میری ملت کے نوجوانوں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا. بولے انشاءاللہ ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور یہ مدارس جب مضبوط ہوتے ہیں عالم نکلتا ہے. اور جب عالم نکلتا ہے اور جب وہ اسٹیج کے اوپر صحیح طریقے سے اپنی قوم کی اور اپنی ملت کی اچھی رہنمائی کرتا ہے تو پھر دنیا کی نظروں میں بھی وہ کھٹکنے لگتا ہے. دنیا کی نظروں میں بھی وہ کھٹکنے لگتا ہے. اور کبھی اس کو اس طرف جانا پڑتا ہے، کبھی اس طرف جانا پڑتا ہے. لیکن ہمیں ایسے ڈراؤنی جگہوں پر جانے سے ڈر بھی نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی ہماری پکڑ ٹکر کر رہا ہے قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، تو ہمیں اس سے کسی قسم کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے علماء سے جڑے اور اپنے مدارس سے جڑے، اپنی مساجد کو مضبوط کریں اور اپنی اولاد کو شریعت مطالعہ اور قرآن و سنت کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین کریں اور نماز پنجگانہ، ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور ان ساری عبادات کی مقبولیت کے لیے ہمیں ٹوٹ کر کے محبت کرنا ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یاد رکھو اگر قرآن اتنا عظیم ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر اہل بیت اتنے عظیم ہیں تو مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے. اگر صحابہ اتنے عظیم ہیں مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے. اور مصطفیٰ سے جس کو جتنی نسبت ہوتی گئی وہ دنیا میں ممتاز ہوتا چلا گیا. بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کو سر جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.